بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ فارسی میں کیا کہتے ہیں، میری فارسی ایسی ہے بری کہ غلطی ہو جاتی ہے کہ تدبیر کنند بندہ تقدیر کنند خندہ۔ آدمی منصوبے بناتا ہے اور تقدیر اس پہ حسرے ہی ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب کو مشورہ یہ دیا گیا تھا، جن کے ساتھ وہ رابطے میں تھے، کہ ابھی تشریف نہ لائیں، ماحول کو سازگار ہونے دیں، مگر یہ آپ کو پتہ ہے کہ اقتدار کی میں سونگ کر ہی آدمی جو ہے وہ اس کے سارے حواس بیدار ہو جاتے ہیں۔ حواس خمسہ کے علاوہ بھی چھٹی حس بھی شاید بیدار ہو جاتی ہے اور کبھی دھوکہ بھی دیتی ہے، تو بھاگے چلے آئے۔ ایک جلسہ کیا اور اس کے بعد دوسرا بڑا جلسہ نہیں کر سکے۔ اب ان کا خیال تھا وہ آئیں گے، حالات سازگار ہوں گے، حالات اور بگڑنے لگے۔ عمران خان پہ مقدمات بنائے، گرفتار کیے لوگ۔ ان کا یہ خیال تھا کہ لوگ ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے اور کچھ وہ لوگوں کو لبھا لیں گے۔ لیکن اب پیپلز پارٹی ان کے لیے ایسا درد سر بنتی چلی جا رہی ہے کہ اس کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں۔ ایک تو ووٹ ہی نہیں ہے، سارے سروے کرا لیے، خود بھی جو سروے کرایا، کہا جاتا ہے 2 امریکی کمپنیوں سے کرایا تو اس میں 30 سیٹیں ہیں، اور رانا ثناء اللہ لجاجت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمدردانہ ہمارے موقف پہ غور کریں، یعنی ہمیں زیادتی کرنے کے اور حکومت فرمانے کے مواقع عطا کریں آپ اپنے ووٹ سے۔ اور جو جنگ گروپ نے سروے کرایا اس سے بھی ظاہر ہے کہ ووٹ تو ہے نہیں۔ اچھا ووٹ بھی نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی کٹوسائز کرنا ہے۔ اب زرداری صاحب کی ساری امیدیں وابستہ تھیں کہ کچھ ایم پی اے وہاں سے مل جائیں بلوچستان سے۔ بلوچستان میں اس لیے کہ بھئی اگر وزارت عظمیٰ نہیں تو صدارت ہی صحیح، اور اس میں بلوچستان کے ایم پی اے کا ووٹ بڑا اہم ہوتا ہے۔ بلوچستان کے چونکہ فیڈریشن ہے، صوبوں کی نمائندگی برابر ہوتی ہے، تو وہاں 40 ارکان ہیں فرض کیجیے، اور یہاں 240 ہیں، پنجاب میں 340 ہیں، تو ووٹ برابر ہوں گے تو ایک ووٹ جو ہے 5.5-6 ووٹوں کے برابر ہوگا۔ پنجاب کے 5-6 ایم پی اے ووٹ دیں گے تو ادھر سے ایک دے گا، تو اس کے لیے انہیں ضرورت تھی۔ وہاں بھی نہیں، سرائے کی پٹی میں بھی نہیں، جہانگیر ترین سے بھی جو ہے مفاہمت کرنی ہے، حکم بھی ہے اور ان کی ضرورت بھی ہے، اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ کاف لیگ یعنی چودھری شجاعت حسین کی پارٹی کو بھی کچھ ان کے لیے بھی گنجائش پیدا کرنی ہے۔ اور دعوے اس پہ رانا صاحب کے یہ ہیں کہ 141 میں سے 125 سیٹیں جیت لیں گے آسانی سے۔ تو 125 سیٹوں پہ تو الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے، جیتنا کہاں ہے، اور ووٹ آپ کے ہیں نہیں۔ آج بلاول نے کیسا یعنی دھماکہ کیا ہے۔ وہ 2 بھائی تھے، ان کا جھگڑا رہا کرتا تھا ایک ادارے میں، میرا بھی اسے تعلق رہا تھا، تو وہ کہتے تھے یہاں سے بیٹھ کے، بھائی کے بارے میں نہیں ایک اور صاحب کے بارے میں کہتے تھے، وہاں سے بیٹھ کے ایسا میزائل ماروں گا فلاں آدمی پہ۔ وہ میزائل آج نوشہرہ میں بلاول بھٹو صاحب نے داغ دیا ہے، اور وہ جو لاڈلا ہونے کا تاثر قائم ختم کرنا چاہتے تھے وہ اور بھی اجاگر کر دیا۔ ایک عرب شاعر نے کہا تھا، ایک خاص مقام کا حوالہ دے کر وہ کہتا ہے کہ یہاں اپنے محبوب سے کہ تمہاری یادیں اس طرح جاگ اٹھی ہیں جس طرح موسلا دھار بارش کھنڈرات کو اجاگر کر دے۔ تو انہوں نے کہا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہماری بات ہو گئی ہے، اور یہ یاد رکھیں گے، ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ یہ بھی کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے شہباز شریف اتنے اس کے نون لیگ کے وزیر اعظم نہیں ہیں جتنے ہمارے ہیں۔ اس وقت پیسوں کی ضرورت تھی، دھمکی دی، پیسے مل گئے، لہجہ بدل گیا۔ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ تو اب وہ جو ہیں وہ یلغار پہ تلے نظر آتے ہیں، کچھ لوگوں کو بھی اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اسٹیبلشمنٹ سے فائنلی تو مفاہمت ہی کرنی ہے، مگر یہ کہ کوئی دباؤ پیدا ہو جائے۔ زرداری صاحب کہتے ہیں مجھے امید ہے، ڈان نے آج ہیڈ لائن لگائی، مجھے امید ہے الیکشن فیئر ہو۔ فیئر الیکشن فیئر کیا مذاق۔ وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں، کاکڑ صاحب بھی، اور پھر الیکشن ہزاروں آدمی پی ٹی آئی کے جیلوں میں پڑے ہیں، 186 مقدمے ہیں تاریخ انسانی میں، یعنی یہ جو 200-300 برس کی آئینی سیاست ہے، پارلیمنٹس کی جمہوری سیاست ہے، اس میں کبھی کسی سیاستدان پہ 186 مقدمے بنے ہوں گے؟ وہ بھی سارے کے سارے فیک تقریباً، کوئی ایک آدھ شاید درست ہو۔
شاید 2 درست ہوں 3 درست ہوں، مگر وہ مقدمات کیا ہیں آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اول تو سماعت ہی نہیں ہوتی، سماعت ہو تو جج چھٹی پہ چلا جاتا ہے، وکیل بیمار ہو جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، وہ محفوظ پڑا رہتا ہے۔ تو بلاول بھٹو نے یلغار کر دیا اور بہت بری طرح ڈیمیج کریں گے نواز شریف صاحب کو حقائق عرضی کے۔ اب لگتا ہے کہ کچھ بھی ادراک نہیں بھائی، پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ کر لیں، دوسرا بڑا فریق تو وہی ہے، یعنی اگر عمران خان صاحب تیسرا بڑا فریق ہے، ویسے تو عمران خان صاحب بڑا فریق ہے، ان دونوں کے مل کے ووٹ بھی اس کے برابر نہیں، ان سے تو معاملہ کر لیں، ان کو کٹ ٹو سائز بھی کرنا ہے، تو دونوں جو ہیں طاق میں ہیں ایک دوسرے کی، مچان پہ بیٹھے ہیں کہ جہاں موقع ملے ایک دوسرے کو زخم پہنچائیں۔ تو بہت ہی یعنی اس لحاظ سے خراب صورتحال ہے۔ زرداری صاحب نے یہ بیان اس لیے نہیں دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں الیکشن فیئر ہوں گے، ہر آدمی جانتا ہے الیکشن کے فیئر ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں، اول تو مجھے تو الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے، وہ اس کی میں بعد میں وضاحت کرتا ہوں۔ انہیں یہ امید ہے کہ اس طرح کچھ وہ تاثر بہتر بنا سکیں گے کہ دروازہ کھلا رکھا ہے بات چیت کا، ڈر بھی لگا ہوا ہے کہ جو لوٹ مار کی ہے کہیں اس کا حساب ہی نہ دینا پڑے، اور اندرون سندھ اگر دباؤ بڑھ گیا، ویسے بڑھے گا نہیں، ان کی ضرورت ہے، بڑھ گیا تو بڈیروں کی اور پولیس کی اور افسر شاہی کی حمایت سے جو سیٹیں وہ جیتتے ہیں، دباؤ آیا تو اس کا کیا ہوگا؟ تو ابھی اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہیں آتا۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے نہیں چاہیے، مہم چلائی نہیں جا سکتی۔ وہ کوفہ میں ایک آدمی تقریر کر رہا تھا جس کے بعد جناب علی کرم اللہ وجہ نے پابندی لگا دی تھی، وہ غیر اجازت کو کوئی تقریر ہی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا ہے قد عارفونی، مجھے بھی تو پہچانو۔ تو یہ جو سیاستدان ہیں ان کے کہنے پہ نہ جائیں۔ مولانا فضل الرحمان دراصل یہ کہہ رہے ہیں کہ میری تو کوئی سیٹ ہی نہیں ہے اور مہم کا خاک چلاؤں گا، اور ان حالات میں ابھی تو ان کا گورنر ہے، ابھی تو فوائد اٹھا رہے ہیں، کل پی ٹی آئی آ گئی اور جو اس کے تیور ہیں وہ ممکن ہے پچھلی دفعہ تو کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے فوراً اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ کر لیا تھا۔ اب بھی درخواست انہوں نے دائر کر دی ہے اسٹیبلشمنٹ میں، اور یہ ناممکن نہیں ہے کہ الیکشن ایک بار پھر ملتوی ہو جائے، اس لیے کہ بندوبست ہو نہیں رہا ہے۔ اور فرض کیجئے الیکشن ہو جاتے ہیں، فرض کیجئے نواز شریف وزیر اعظم بنے، نواز شریف یہ چاہیں کہ خود صدر بنے، فرض کیجئے اگر وزیر اعظم نہ بننا چاہیں، اور اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنانے کی عظیم الشان غلطی کا ایک بار پھر ارتکاب کریں گے، کافی امکان، تو پھر بلوچستان سے صدر بنانا چاہیں گے، آخر بلوچستان والوں کو ساتھ رکھنا ہے، ان کی ضرورت ہے، صدارت کے لیے ان کی ضرورت ہے، ادروائز ان کی ضرورت ہے۔ پنجاب اور بلوچستان بھی، پختونخوا میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سندھ میں تو ان کو کوئی سوال نہیں ہے، تو کیسے ان کی سیاست چلے گی؟ تو یہ کوئی ابھی تک معاملہ حتمی نہیں ہے۔ میں دہراتا ہوں، ان سے کہا گیا تھا ابھی مت تشریف لائیں، فضا سازگار نہیں، فضا بھائی جتنا ڈرانا تھا ڈرا لیا، تھوڑا تھوڑا ڈرا لیں گے، اور جتنے لوگوں کو گھیر گھار کے لانا تھا ہانکا کر کے ان کو لے آئے، مگر وہ تو اپنے پسندیدہ پارٹیوں میں بھی لوگ رکھیں گے نا، ایک تو جہانگیر ترین کی پارٹی میں جن سے کچھ نہ کچھ امید ہے، اگرچہ ان کا دل لگتا اب سیاست میں نہیں ہے، حلیم خان صاحب کا دل لگتا ہے مگر ان کے بس میں کیا ہے، نہ کرزما ہے، نہ کوئی سیاسی مہارت ہے، نہ کوئی، ہاں ایک بات ان میں ہنر ہے کہ لوگوں کو ابلائج کرتے ہیں، ابلائج تو جہانگیر ترین بھی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کریں گے، ووٹ خریدنے کا منصوبہ کتنے خرید لیں گے، ایک وہ مرد ناکردہ کار ہیں اپنے پرویز خٹک صاحب، وہ باتوں کے دھنی ہے، جوڑ توڑ کر سکتے ہیں، ایک صلاحیت ان میں ہے، مگر نہ کرزما ہے، نہ تقریر کر سکتے ہیں، اور ایک طوفان کے سامنے ایک آپ نے یعنی تنکے کو لا کے کھڑا کر دیا ہے، تنکا نہ صحیح تو ایک کمزور سے درخت صحیح، جڑوں سے ہلا ہوا، اور وہ کیا کر لیں گے؟ تو اس صورتحال میں الیکشن جو ابل تو مجھے تو ہوتے نظر نہیں آتے، بڑی مشکل پڑے گی، ہو گئے
بن گئے نواز شریف صاحب، کریں گے کیا؟ ڈالر نہیں آئیں گے، امن و امان بہتر نہیں ہوگا، سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوگا۔ واحد صورت یہ ہے کہ پہلے اعتماد کی فضا بحال کی جائے، اور عمران خان کے بغیر نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی، اگر ان سے بات کریں تو پھر یہ ڈر ہے کہ اگر مواقع دیں گے تو وہ کہا افغان کا ڈر ہے، کہا افغان تو ہوگا، کہا عمران کا ڈر ہے، کہا عمران تو ہوگا، پھر وہ جیت جائیں گے۔ اب ان کے ساتھ بات کریں، سیدھی سی طریقہ یہ ہے، ان سے ضمانت لیں اور وہ دے دیں گے ضمانت۔ مجھے اس میں رتی برابر بھی شبہ نہیں کہ ڈھنگ سے بات کی جائے، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، احتساب کے ادارے قائم ہوں گے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، اور مولانا فضل الرحمان کو صدر بنا دیں اگر وہ ان کا بس چلے، یا کہیں اکاموڈیٹ ان کو کر دیں اور ان کے بچاؤ کا کوئی بندوبست کر دیں۔ صدر تو خیر مشکل ہے، ساری بہت ہی ایسی ایک عجیب خیال میرے ذہن میں آ گیا۔ اعتماد کا ماحول پیدا کریں، اس کے بغیر الیکشن ہوں گے بھی تو دیکھیے ڈالر پھر بڑھنا شروع ہو گیا، اور بڑی کوشش کی، بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمگلنگ روکنے کی کوشش کی، منشیات پہ چھاپے مارے، ڈالر کو سٹیبلائز کیا، لیکن ڈالر جو ہے وہ اس کی جو جینون پرائس ایکسپرٹس کہتے ہیں 270-75 روپے ہے، یہ 250 کا دعویٰ کر رہے تھے جو صحیح نہیں ہے، تو اب پھر بڑھ گیا۔ تو خطرہ یہ ہے، بعض ماہرین کہہ رہے ہیں کہ 340 پہ پہنچ جائے گا، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، ملک اس کا متحمل نہیں ہے، قرضے ملیں گے نہیں۔ مڈل ایسٹ، سعودی عرب نے جواب دے دیا ریفائنری کے لیے، اب وہ حکمران، سعودی حکمران آزاد نہیں ہے، آرامکو اب ایک انڈیپینڈنٹ کمپنی ہے، اس میں ان کے شیئر تو ہیں لیکن وہ تنہا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ان حالات میں بہت سوجھ بوجھ کی، بہت ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرنے کی، مصالحت کی ضرورت ہے۔ بار بار جو بات مشاہد صاحب کہتے ہیں، میرا خیال ہے مشاہد صاحب چونکہ ایک آزاد آدمی ہیں، ان سب سے زیادہ بہتر تجزیہ وہ کر سکتے ہیں۔ جس کے تعصبات ہوتے ہیں، جس کو لالچ ہوتا ہے، جو خوف کا شکار ہوتا ہے، وہ اچھا تجزیہ نہیں کر سکتا۔ ملک کو افہام و تفہیم کی ضرورت ہے، تحمل کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایک ایک کر کے اقدامات اٹھائے جانے چاہیے۔ حالت یہ ہے کہ وہ عمران خان کے وکلاء نے کہا کہ یہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین کے تقرر ہی نہیں ہوا قانونی طریقے سے، وزارت قانون کو خط لکھنا تھا اپنا وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور وہ اس پہ پھر تعین کرتے، وہ کوئی فہرست بھجواتے، وہ کسی کا تقرر کرتے، وہ مشاورت تو ہوئی نہیں ہے۔ تو اب رجسٹرار سے کہا گیا ہے کہ بھائی آپ بتائیں کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اب رجسٹرار کیا کہے گا؟ اگر نہیں ہوئی مشاورت فرض کیجئے تو رجسٹرار کا ثابت کیسے کرے گا؟ کوئی خط ہے تو وہ دکھائے گا، پچھلی تاریخ کا لکھا ہوا خط، پھر چیف جسٹس کا کوئی جواب، اور اگر نہیں تو دوسرے جج مقرر کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کو وہ کاکڑ صاحب کہتے ہیں سب برابر مواقع ہیں، اور یہاں ایک بات انہوں نے ٹھیک کہی کہ ہم کوئی پاگل ہیں، ذہنی مریض ہیں، سیڈسٹ ہیں، کوئی کہ زہر دیں گے۔ ولیمہ خان نے، ظاہر ہے خاندان والوں کو تو اندیشہ ہوتا ہی ہے، کہا ہے میری رائے بھی یہی ہے، کوئی زہر نہیں دے سکتا، اور وہ انہوں نے کہا کہ وہ پھانسی کی سزا بھی ان کو دینا چاہتے ہیں، سخت سزا نہیں، اس گردن میں پھندا نہیں ڈالا، وہ پھندا بنا ہی نہیں ہے جو اس گردن میں ڈالا جا سکے۔ وہ آپ لیڈروں کو کنٹین کر سکتے ہیں اور شکست دے سکتے ہیں، آپ ہیروز کو کنٹین نہیں کر سکتے۔ وہ تو ایک ایسا طوفان بلاخیز اٹھے گا جو کوئی سنبھال ہی نہیں سکے گا، وہ تو الجھائے رکھیں گے مقدمات میں۔ یہ ہے جناب صورتحال اوورآل۔ ایک میں نے خبر کل آپ کو دی تھی کہ سندھ میں وزیر صحت جو ہیں سعد نیاز، وہ روبوٹ کی امپورٹ پہ 5 کروڑ روپے کا جو ہے وہ اپنا اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بہت تلخی کے ساتھ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو ٹوکا۔ اب ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ جگر کی پیوند کاری کا SIUT مشہور زمانہ ڈاکٹر ادیب رضوی کی نگرانی میں جگر کی پیوند کاری کا نظام ہے، یہاں سے انڈیا لوگ جایا کرتے تھے، اور ڈاکٹر ادیب رضوی وہ ہیں جو میر نے کہا تھا مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ تو وہ تو ایک یونیک ادارہ ہے، اور وہاں میرٹ پہ کام ہوتا ہے، جیسے شوکت خانم میں ہوتا ہے، جیسے انڈس ہاسپٹل میں ہوتا ہے، جیسے نمل کو، اور بہت سارے ادارے ہیں جہاں میرٹ پہ کام ہوتا ہے، تو پھل پھول رہے ہیں۔ یہ بہت سے تعلیمی
ادارے ہیں، غزالی فاؤنڈیشن ہے، ریڈ فاؤنڈیشن ہے، اخوت ہے، الخدمت ہے، تو وہ ایک ہاسپٹل ہے گمبٹ میں، خیرپور میں، اور یہ سندھ حکومت کا بڑا کارنامہ ہے، یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، یعنی یہ وہ واحد چیز ہے جس پہ ان کی ستائش کی جا سکتی ہے۔ غریب آدمی جاتا ہے، ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کی نگرانی میں کام ہوتا ہے، میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں، جو پہلے آئے گا اس کا علاج ہوگا، اس میں اثر و رسوخ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، ٹیم اچھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی گمبٹ سے ہٹا کے تو ضیاء الدین ہاسپٹل اور ڈیفنس کے وہاں جو کوئی عمرا کے لیے بڑے بڑے اسپتال ہیں ان میں منتقل کرے، گمبٹ میں آپریشن نہیں ہوتا۔ آپریشن تو ایسا یو ٹی کے ڈاکٹر ہی کرتے ہیں، اور وہ اندرون سندھ کے غریب وہاں کہاں کراچی جائیں گے، اور وہاں انہیں پوچھے گا کون، 40 لاکھ روپے ادروائز خرچہ ہے۔ اور ڈاکٹر سعد نیاز صاحب کے بارے میں یہ بھی کہا گیا مبینہ طور پر کہ وہ ان ہاسپٹلس کے کنسلٹنٹ ہیں۔ اب وہ اپنے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وزارت خزانہ ان کے ہاتھ میں ہے، مالی مدد پیسے تو وہیں سے جاتے ہیں۔ میں نے کل بھی درخواست کی تھی عسکری قیادت سے بھی، وزیر اعظم کاکڑ سے بھی، وہ بھائی اس معاملے کا جائزہ لیں۔ سندھ پہلے یہ ایک چراغاہ بنا ہوا ہے، اگر یہ کام ہوتا ہے، نگران وزیر صحت کا یہ کام نہیں ہے اس میں مداخلت کرے، یہ معاملہ وزیر اعلیٰ پہ چھوڑ دیں اور میرٹ بیس کا فیصلہ کر دیں۔ اگر تو گمبٹ میں آپریشن نہیں ہو رہے تو پھر کہاں ہونے چاہیے، یہ سوچ سمجھ کے فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس کو اس طرح حالات کا رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا، ورنہ اس کی بڑی پرائس ہوگی۔ یہی گزارشات تھیں فلسطین کے بارے میں، دن بھر میں کام کرتا رہا، اور جب بات کرنے کی باری ہے اس میں بڑی خبریں ہیں، ایران امریکہ تعلقات میں بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں، بڑے دھماکہ خیز واقعات ہو سکتے ہیں۔ تو اب میں اتنا تھکا ہوا ہوں کہ صرف پاکستانی سیاست پہ ہی بات کر سکا، اس پہ دیکھیے لیٹ نائٹ کروں گا یا کل صبح بات کروں گا ضرور، اس میں بہت خبریں ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔